اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو رحلت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو صدمہ تھا وہ تحریر میں لانا ممکن نہیں۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جب تک آپ سلام اللہ علیہا زندہ رہیں اس صدمہ جان گزار میں مسلسل گریہ ازاری کرتی رہیں۔ ایسے عالم میں آپ سلام اللہ علیہا کو تسلی و تشفی کی ضرورت تھی، مگر امت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو جو اذیتیں دی اور آپ سلام اللہ علیہا پر جو ضربتیں وارد کیے، ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے طبعی طور پر انتقال نہیں فرمایا، بلکہ آپ سلام اللہ علیہا کو شہید کیا گیا۔ ان میں سے بعض ضربتیں یہ ہیں۔ پہلی ضربت آپ سلام اللہ علیہا کے پہلو پر دروازہ گرانا، دوسری ضربت آپ سلام اللہ علیہا کے گھر کو آگ لگانا، تیسری ضربت شکم مبارک کو زد و کوب کرنا اور آپ سلام اللہ علیہا کی پسلیوں کو توڑنا، چوتھی ضربت رحم مبارک میں جناب محسن علیہ السلام کی شہادت کا واقع ہونا، پانچویں ضربت باغ فدق کا غصب کرنا، چھٹی ضربت آپ سلام اللہ علیہا کی شوہر انعامدار پر طرح طرح کے مظالم ڈھانا، ساتویں ضربت آپ سلام اللہ علیہا کی شوہر نامدار کے حقوق کو سقیفہ میں پامال کرنا۔ یہ وہ غم ہیں جن سے گھل گھل کر دختر رسول علیل ہوئی اور رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 75 یا بروایت 95 دن بعد انتقال فرما گئی اور نئی رنگی دنیا سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی۔ صدمہ پدر اور نئی رنگی زمانہ کی ستمکاریوں اور مسلسل ضربتوں کے پیش نظر جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طبیعت روز بروز خراب سے خراب تر ہوتی گئی اور اتنی کمزور و ناتواں ہو گئی کہ ابن اشوب نے مناقب میں تحریر فرمایا، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ہر وقت روتی رہتی تھیں۔ دم بدم آپ سلام اللہ علیہا کو غش آ جاتا تھا، جسم نحیف و لاغر ہو گیا تھا۔ آپ سلام اللہ علیہا اکثر امام حسن و امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کرتی تھی، بیٹا حسن اور حسین، کہاں ہے تمہاری نانا جو تمہیں محترم جانتے تھے، بار بار تم کو گود میں اٹھاتے تھے۔ اب کبھی ان کو اس دروازے سے اندر آتے ہوئے نہ پا سکوں گی اور نہ تمہیں حضور کے کاندھے پر سوار ہوتے ہوئے دیکھ سکوں گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔